السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آؤ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، دوسرا پارہ 20 منٹ سے آگے سنیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کا نام لیا اور وہ چیز کھانا ہو، تبرک ہو، کسی پہ بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا، تو آج ہمیں اسی کو سمجھنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور اللہ کی ان باتوں سے کتنے ناراض ہے۔ بس یہی تو ہمیں تبلیغ کرنا ہے، یہی سمجھ لیں گے تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ دھیان دیں۔ ایک آپ کو میں دین اسلام کی طرف لے چل رہا ہوں، جو بزرگان دین، ولی اللہ، کتب قلندر، پیر فقیر جو زمین کے نیچے لیٹے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا جو بھی حساب کتاب اللہ پاک کے وہ راضی ہے۔ اللہ پاک تو جنت کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہے، انہیں تمہاری ہماری کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کچھ تبرک پہنچاؤ گے یا چادر چڑھاؤ گے، پھول پیش کرو گے تو ان کو اس کا ثواب کا کام نہیں ہے۔ آپ تو قرآن شریف پڑھو، تلاوت کریں، قرآن شریف کی آیتیں پڑھے، سورتیں پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے ان تک پہنچائے کہ اس کا ثواب اللہ پاک ان بزرگان دین تک پہنچے۔ یہی سلسلہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اب جو دکانداری چلانے والوں نے، علیم علماؤں نے نہ معلوم کیا کیا بیچ میں نکال دیے، نئی نئی باتیں، تو اس سے سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور گمراہی سے بچنے کے لیے، ہٹنے کے لیے اپنے کو کوشش کرنا ہے کہ یا تو اپن قرآن شریف کو مانے، سمجھے، سنے، اللہ کو پہچانے، اللہ لا شریک ہے، اور یا پھر اپن ان لوگوں کی بھیڑ چال میں شامل ہو جائے۔ تو بھیڑ چال میں شامل ہوں گے تو ٹھکانہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈو، مجھ سے کوئی امید مت کرنا، کیونکہ لا شریک ہے اللہ، اور اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا اپنے بیچ میں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھو۔ میں آپ کو بار بار دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، دوسرا پارہ 20 منٹ سے آگے آپ سنو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ اگر کسی اور کا غیر اللہ کا نام لے لیا، وہ چیز، وہ کھانا، وہ تبرک، اپن جو بھی اپنی بھاشا میں کہیں، وہ حرام ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیے اپن لنگر بناتے ہیں، لنگر میں بناتے ہیں، سب اپنے جگہ، وہ ولی اللہ کی اپن پیر کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ ولی اللہ نے ان کو مرتبہ یہی دیا ہے جو انہوں کی اتنی عبادت و فرما بردار رہے، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ مسئلہ آ رہا ہے اللہ پاک کے کہہ رہا ہے کہ میرے شریک مت کرو، یہ اپنی جگہ ہے۔ تمہیں جو کچھ مانگنا مجھ سے مانگو، میرے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہو گئی تو تم سفارش کر تیار کر لو، جو کچھ مانگنا ہے میرے سے مانگو۔ سب کچھ اللہ ہے، لا شریک ہے، غریب نواز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، گوشت پاک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گوشت پاک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں۔ یہ جتنے نام اپن نے دیے یہ الگ ہٹ کے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی ہے، کیونکہ جو نوازتا ہے، جو عطا فرماتا ہے وہ غریب نواز ہے، جو عطا فرماتا ہے وہ مشکل کشا ہے، جو عطا فرماتا ہے وہ گوشت پاک ہے۔ تو یہی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے کو سمجھنا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہے سارا ریموٹ کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو پوج رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اللہ کو یہی تو ناپسند ہے۔ تو آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم کو قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ میں دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میرے گھر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کھول کے پڑھیں۔ دوسرا پارہ 20 منٹ سے آگے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اور آج اپن لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بتائے راستے پہ چلو تو کامیابی ملے گی، جنت ملے گی۔ آج دیکھیے آپ نے چھوٹی سی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نے اپنوں کو خرید لیا ہے،
بنایا بھی اللہ نے اپنے کو، یہ جنت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن اپنے کو اس نے کتنا احسان کرا ہے، کتنا احسان کرا ہے کہ ان نے اپنے کو پھر خرید لیا، بنانے کے بعد بھی خرید لیا۔ اپن کوئی چیز خریدتے ہیں، اس سے اللہ نے اپنے کو کیسے خریدا؟ اپنے کو جنت کے بدلے میں اللہ پاک نے خرید لیا، خرید لیا ہے۔ جنت اللہ نے عطا فرما دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اب تم تیاری کر کے آؤ۔ مثلاً کے طور پہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھنے لگے کہ پروردگار نے ہمیں خرید لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری حفاظت کیا کرنا ہے اور کیسے ہمیں تیاری کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں تو جنت کی تیاری، وہاں تک جانے کی تیاری کرنا، اس کی فرما بردار کتنے بن رہے ہو تم جنت کی ہو، بیچ میں کوئی گڑبڑی کری تو پھر اپن دوزخ انصاف کرے گا، اللہ دوزخ کی ہو جائیں گے، کیونکہ امال نامے میں جو رہے گا، امال نامہ جدھر کا بھاری رہے گا وہی رہے گا۔ اب اللہ پاک اپنا کتنا ایمان کمزور ہے اس سے اندازہ لگائے، اللہ پاک اپنی مدد کرنے کو ہر پل اللہ ہی مدد کرے گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ بازار میں جاتے ہیں اور ایک مٹکی خریدتے ہیں، وہ 5 دینار کی ہے، 2 دینار کی ہے، 1 دینار کی ہے، آپ نے مٹکی خریدی تو اس کو گھر کیسے لے کے آئیں گے؟ مٹکی بھیڑ بھڑا بازار ہے تو مٹکی مٹی کی ہوتی ہے، مٹکی مٹکا اپن جو بھی کہے، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلیں گے تو اس کو 2 ہاتھوں کا دائرہ کر لیں گے، اس کو ہم بیچ میں رکھ لیں گے، اس طرح سے ہاتھ کا دائرہ کر لیں گے کہ کہیں تلا نہیں لگے اور وہ پھوٹ نہیں جائے۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 درہم 4 درہم 5 درہم کی ایک مٹکی کے لیے تم اتنی حفاظت کر رہے ہو کہ تم اس کو اپنے سپورٹ میں لے رہے ہو کہ آرام سے اس کو نقصان نہیں پہنچے۔ میرے اللہ پاک نے تمہیں جنت کے بدلے خریدا ہے، وہ تمہاری حفاظت کتنی کرے گا؟ وہ تمہیں کیسے نقصان پہنچنے دے گا؟ یہی ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ دین سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثواب جاریہ ہے، میں آپ تک پہنچ رہا ہوں، یہ بھی ثواب ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیں گے وہ بھی آپ کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ ثواب جاریہ کبھی بند نہیں ہوتا، ثواب جاریہ قیامت حشر کے روز تک اپنے اعمال نامے میں درج ہوگا۔ جو لوگ عمل کریں گے، جو لوگ سنیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اپن تبلیغ کر رہے ہیں اپنے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اپن اس طرح سے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آپ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں، قرآن پاک کھول کے سنیں پڑھیں، میری بات مت مانیں، لیکن اپنے کو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بزرگوں، باہر نکلنا پڑے گا۔ جو ابھی اپن علم علماء کے چکر میں الجھ کیا، ہم نے بہت سارا خرابہ کر لیا، جو اپنے پہلے چلے گئے اللہ ان کو مغفرت فرمائے، لیکن اللہ نافرمانوں کی کوئی بات قبول نہیں کرتا، شرک قبول ہی نہیں کرتا، شرک والوں کی بات بھی نہیں سنے گا، اللہ سیدھے دوزخ میں جاؤ تو اپنا ٹھکانہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو آپ یہ ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کا دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم آگے بھی آپ لوگوں کے پاس، ہماری ٹیم، ہم آپ لوگوں کے پاس خدمت میں لگے رہیں، اور روز ہماری 2-3 ویڈیو روز آتی ہے، آپ روز کھول کے ہماری چینل کو دیکھیں اور انشاءاللہ عمل کریں۔ اللہ حافظ۔